السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تل کا یہ امتن جماعت ہے قد جو کہ خلط گزر چکے لہا اس سے فائدہ دے گا ماں کسبت جو انہوں نے کمایا ولاکم اور تمہیں فائدہ دے گا ماں کسب تم جو تم نے کمایا ولا تسألون اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اما کانوا یعملون کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کا مقصد داستان سرائی نہیں، قرآن پاک کا مقصد واقعات بیان کرنا نہیں، قرآن پاک کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہے اور نصیحت قبول کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی ہے نا، اس کا ہماری عملی زندگی پہ اتنا اچھا اطلاق ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں، اپنے معاشرے کا بگاڑ دور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے ابھی تذکرہ پڑھا ہے نا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا، کہ ان لوگوں نے کس انداز سے انہوں نے اپنے رب کی اور موسیٰ علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کے خدا کی عبادت کی، اور یہی انہوں نے عہد لیا کہ ہم اسی خدا کے پیروکار رہیں گے ہمیشہ۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ان کا عمل تھا، انہوں نے جو کیا وہ ان کو ان کے عمل کا فائدہ ہوگا، اور ہم جو کریں گے ہمیں ہمارے عمل کا فائدہ ہوگا۔ ہمیں کسی کے عمل کی باز پرس ہم سے نہیں کی جائے گی کہ فلاں نے کیا کیا اور تم نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا۔ ہمیں جو فائدہ دے گا وہ ہمارے اپنے کیے ہوئے اعمال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر بنی اسرائیل نے جو اعمال کیے ہیں تو میرا مقصد قرآن پاک میں صرف ان کے احوال بیان کر کے ان سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ کل قیامت والے دن وہ ہم سے پوچھے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، بلکہ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا ہے، ہمیں اپنے اعمال سے مغرض ہونی چاہیے، اور بنی اسرائیل کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ کل قیامت والے دن ہم نے اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اسی انداز سے ہم پر یہ آیت جو ہے وہ ہماری دنیاوی زندگی میں لاگو ہوتی ہے کہ ہر شخص کو اس کے کیے کا فائدہ ہوگا۔ جتنی نیکیاں اس نے کمائی ہوں گی، جتنے اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، جو جتنی کسی کا فائدہ، کسی کے لیے ہیلپ کی ہوگی، جو کچھ بھی اس نے کیا ہوگا دنیا میں، اس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا تو اس کو اس کا وبال ہوگا۔ ہمیں نہ کسی کی اچھائی کا کچھ لینا دینا ہے، نہ کسی کی برائی کا کچھ لینا دینا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک کی اس آیت کے مطابق ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ کل قیامت والے دن ہمیں کسی کے اعمال کا جواب دہ نہیں ہونا، ہمیں صرف اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، تو ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ آیت نمبر 135، وقالو اور کہتے ہیں، کونو ہودن یہودی بن جاؤ، او نصارا یا عیسائی بن جاؤ، تہتدو تم ہدایت پالو گے۔ کل آپ فرما دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا دین، حنیفہ باطل سے منہ موڑنے والا ہے، وما کان من المشرکین اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہیں کہا گیا کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، کیونکہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پہ بڑا ناز تھا، اور وہ کہتے تھے، اور ہر جگہ پہ کھڑے کھڑے کہتے تھے، ہم تو ابراہیمی ہیں، ہم تو دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ اور انہوں نے نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور عیسائی ثابت کرنا شروع کر دیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہودیت تو بنی اسرائیل سے ہے، اور عیسائیت تو عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان سب کے بابا ہیں، سردار ہیں، جد امجد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل اور ایک بیٹے اسحاق، حضرت اسحاق سے ساری بنی اسرائیل بنی، اور حضرت اسماعیل کی نسل مبارک کو اللہ پاک نے سنبھال کے رکھا۔ اب جس بیٹے سے یعنی کہ حضرت اسحاق سے ساری اولاد آگے گئی ہے، تو وہاں سے ہی حضرت عزیر علیہ السلام آئے ہیں، جن کو یہودی اپنا جد امجد اور اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اسی سلسلے میں آخر پہ جا کے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، جن کو عیسائی نبی بھی مانتے ہیں اور خدا کا نعوذ باللہ بیٹا بھی مانتے ہیں۔ تو یہ تو بات ہی غلط ہے، نہ تو وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ کیا تھے، وہ وما کان من المشرکین۔ یہ تو یہودیت اور عیسائیت مشرکوں کا مشرب بن گیا نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرک سے دور سے بھی واسطہ نہیں تھا۔ آپ کے اوپر جو شرک کی تہمت لگاتے ہیں اہل کتاب، اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی آیات نازل فرما کے ان سے یہ تہمت دور کی ہے کہ میرے ابراہیم جو تھے، میرے خلیل جو تھے، میرے پیارے نبی جو تھے، میرے دوست تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، قولوا
کہہ دو آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما اور جو ان ضلع اتارا گیا الینا ہماری طرف، وما اور جو ان ضلع اتارا گیا الا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیلہ اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاقہ اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوبہ اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباطی اور ان کی اولاد کی طرف۔ اسباط جو ہے یہ سبت سے لفظ نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے اولاد۔ اسباط کا مطلب ہوتا ہے زیادہ اولاد۔ وما اور جو اوتیا عطا کیا گیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اور جو اوتیا عطا کیا گیا نبیون نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں، اور کولو جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ تم سارے مل کے ان عیسائیوں اور مشرکوں اور یہودیوں سے کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو اس نے ہماری طرف نازل کیا، یعنی کہ قرآن پر، اور جو اس نے اتارا ابراہیم علیہ السلام پر۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحیفے عطا فرمائے تھے، وہ صحیفے دنیا میں اب اصل شکل میں موجود نہیں، اور کہیں بھی ان کی کوئی بھی کاپی نہیں پڑی ہوئی، اس لیے ہمارا اس پر ایمان ضرور موجود ہے، لیکن وہ ہم اس کی طرف دیکھ نہیں سکتے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کی طرف۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو جو عطا کیا گیا، یعنی کہ ان کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا جو کریڈٹ دیا گیا، اور جو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب، اسحاق باپ تھے، یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، ان دونوں کو جو جو نبوت اور جو حقائق عطا ہوئے، اور ان کی اولاد کو جو دیا گیا، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء کرام عیسیٰ علیہ السلام تک آتے ہیں، ان ساروں کو جو کچھ دیا گیا۔ اور یہاں پہ اسپیشلی دو نبیوں کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں، اور ان کی بہت ساری جو ہے نا فوجیں ہیں، ان کی بہت ساری جو قوم ہے، عیسائیت جو ہے وہ مسلمانوں سے بھی فی الحال دنیا میں زیادہ ہے، سپر پاور ہے عیسائی اس ٹائم، کیونکہ وہ نمبر 1 پہ ہیں اور مسلمان دوسرے نمبر پہ ہیں۔ اس میں ان کی اپنی کوششوں کا بھی عمل دخل ہے، اور مسلمانوں کی سستیوں کا بھی عمل دخل ہے۔ اگر مسلمان کوشش کریں تو عیسائیوں کو مسلمان بنا سکتے ہیں، لیکن مسلمان جو ہیں وہ بات پہ زیادہ غور نہیں کرتے، اپنے کام سے کام رکھنے کا دور ہے آج کل، ہم کسی کے معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں ہے، اور اسلام ویسے بھی محبت کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، کردار کا مذہب ہے۔ ہم کسی کو تیر اور تلوار کے ساتھ مسلمان نہیں کر سکتے، ہم اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے ساتھ اسلام کی روشنی جو ہے پھیلا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ پاک نے دو نبیوں کو اسپیشلی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور جو دوسرے نبیوں کو دیا گیا من ربہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی کہ سارے نبی اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں لے کے آئے، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا ان کے رب کی عطا تھی، ان کے رب کی طرف سے تھا، اور وہی رب ہے جو ہمارا رب ہے، ان کا بھی وہی رب تھا۔ لا نفرقو ہم نہیں فرق کرتے، بینا احد ان میں سے کسی میں سے بھی، منہم ان میں سے، یعنی کہ ایمان لانے پر جتنے انبیاء کرام کا یہاں تذکرہ ہے، بنی اسماعیل کا، بنی اسرائیل کا، ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد کا، ہم ان میں سے کسی ایک نبی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے کہ وہ کم ہے اور وہ زیادہ ہیں، بلکہ ہم ان سب میں ایک جیسا ایمان رکھتے ہیں، اور ان پر جو جو کتابیں اور جو جو صحیفے نازل ہوئے ان سب پر بھی اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح اپنے قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَنَحْنُ اور ہم لَهُ مسلمون اسی کے اللہ کے فرما بردار ہیں، کیونکہ یہ سارے ہی آفاقی دین تھے، آفاقی کتابیں تھیں، اللہ کی طرف سے اتارے گئے دین تھے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں تھیں، تو ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایک کا بھی انکار کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بھی وہی رب تھا بھیجنے والا، اور یہ بھی یہی بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہی تھے، اور ہمیں ان سب پر ایک جیسا ایمان رکھنا ہے، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ایک چیز جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو تھے وہ تنگ نظر تھے، تعصب والے تھے، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کے دین کو ہر بندہ اپنائے یا مسلمان ان کے دین میں آئے، یعنی کہ ان کے اندر بخل تھا، اور اس کا وہ اظہار بھی کرتے تھے۔ لیکن اسلام جو ہے وہ اتنا زیادہ واسٹ جو ہے وہ مذہب ہے کہ اس نے سارے انبیاء کرام پر بھی ایمان لانے کی تلقین کی ہے، ان کی کتابوں پر بھی، ان کے ادیان پر بھی، اور ان کی ہر چیز پر ایمان لانے کی تلقین کی ہے، اور ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے حکم کے آگے سر نہیں۔
فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ اس طرح ما آمنتم جیسے تم ایمان لائے بھی اس پر فقد اهتدوا تو وہ ہدایت پا گئے. یعنی کہ اگر وہ یہود و نصارہ جن کے پیچھے بات ہو رہی ہے ہمارے قرآن پر اور ہمارے مذہب پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور باقی تمام انبیاء کرام پر اس طرح ایمان لے آئے جیسے ہم ایمان لائے ہیں تو یہ ہدایت پا گئے. یعنی کہ صحابہ کا ایمان جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں اگر یہ یہود و نصارہ اس طرح ایمان لے آئے تو ہدایت پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیریں فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہی فی شقاقٍ جھگڑے پر ہیں مخالفت پر ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اب یہاں پہ اگر ہم اس کا مادہ دیکھیں تو کفا ہے. فا کا مطلب پس سا ان قریب یکفی کا کافی ہو جائے گا ہم اللہ ان پر اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ ان کے مقابلے میں اکیلا ہی کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اگر وہ ایمان لے آتے ہیں ہدایت پا جاتے ہیں تو ٹھیک لیکن اگر وہ مخالفت کرتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ کرام کی یا اسلام کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کی دشمنی پر آمادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں کافی ہے. وہ کافی ہے اپنے بندوں سے اپنے بندوں کو چھڑانے کے لیے بچانے کے لیے. تو ہمیں اس پر اچھے والا پکے والا بھروسہ کرنا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. صبغہ رنگ ہے تاللہ اللہ کا رنگ ومن اور کس کا احسن اچھا ہے من اللہ صبغۃ اللہ سے رنگ فنحن اور ہم سارے ہی لہو عابدون اس کے عبادت گزار ہیں. اللہ کا رنگ سب سے اچھا رنگ ہے. یہودیوں کی رسم تھی ایک جب ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ رنگ دار پانی سے اسے غسل کرتے تھے اور عیسائی اسے یلو کلر کے یعنی کہ زرد پانی سے غسل کرتے تھے. اس کو بپتسمہ کہتے ہیں بیپٹائز شاید آپ نے سنا ہو یہ لفظ کہ یہودی اس کو بیپٹائز کرتے ہیں. اور ساتھ کہتے تھے کہ یہودیوں پر یہودیت کا رنگ چڑھ گیا جو رنگ دار پانی ہے اور عیسائیوں پر وہ زرد رنگ کا جو پانی ہے اس کا رنگ چڑھ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبغۃ اللہ رنگ صرف اللہ کا ہے. اب دیکھیں وہ رنگ جو چڑھا ہے چلو یہودیت کا ہے یا عیسائیت کا ہے وہ ایک دو بار دھونے سے صاف ہو ہی جائے گا اتر ہی جائے گا. اصل میں جو اللہ کا رنگ ہے وہ بندے کے ساتھ رہے گا وہ جب تک حیات ہے وہ اس کے اوپر چڑھا رہے گا. لیکن ایک بار چڑھنے کی دیر ہے اللہ کا رنگ چڑھنے کی دیر ہے یعنی کہ ایک شخص کہ جسے دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے وہ رنگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے جن کے ساتھ بات کر کے اللہ کا ذکر ملتا ہے جس کے پاس بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے. اللہ کے قریب لوگ اللہ کی باتیں کرتے ہیں جب ہم ان سے دنیا کا کوئی سوال کرتے ہیں تو وہ اس میں اللہ کی بات کرتے ہیں. وہ ان کے ہر گفتگو میں سے اگر اللہ کو نکال دیا جائے تو وہ بالکل خاموش ہو جائیں گے. یہ ہے رنگ چڑھے ہوئے لوگ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے رنگ سے اچھا کسی کا رنگ نہیں ہے. کس کا رنگ اچھا ہے اللہ کے رنگ سے؟ کسی کا رنگ بہتر نہیں ہے اس کے رنگ سے. بہترین رنگ میں رنگے لوگ جو اللہ والے ہیں جو اللہ کے رنگ میں رنگے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا رنگ وہی ہے نہ یہودیت کا نہ نصرانیت کا بلکہ اللہ کا رنگ جو چڑھتا ہی نہیں جو اترتا ہی نہیں جو رنگ دار ہی نہیں جو ایسا ہے کہ وہ ہر چیز میں نظر آتا ہے. جیسا کہ آپ سمجھ لیں پانی اس کو آپ کسی بھی رنگ دار برتن میں ڈال دیں گے وہ اسی رنگ دار برتن کا رنگ جو ہے نا اپنا لے گا. تو یہ حساب ہے اللہ کے رنگ کا کہ جب وہ کسی بندے کے اوپر چڑھ جاتا ہے نا تو پھر اس پہ اللہ ہی نظر آتا ہے. قل اب فرما دیجئے آپ کیا تم حاجو جھگڑا کرتے ہو ننا ہم سے اتحاجوننا کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو فی اللہ اللہ کے بارے میں وہوا ربنا وہوا اور وہ ربنا ہمارا رب ہے و ربکم اور تمہارا بھی رب ہے ولنا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ہیں ولکم اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال ہیں فنحن لہ مخلصون اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں یا اسی کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں اسی کے ساتھ مخلص ہیں. مخلص دیکھیں کتنا اردو کے قریب ترین لفظ ہے. اعمال بھی اردو کا ہی لفظ ہے
تو اس طرح یہ ہماری عربک جو ہے وہ آسان ترین ہے. اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام، یہودی کہتے ہیں اللہ کے بیٹے عزیر علیہ السلام، یعنی کہ وہ اللہ کے بارے میں اس طرح کے جھگڑا کرتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ انہیں سمجھا دیجئے کہ اس اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے، عزیر علیہ السلام کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. اصل میں پیدا کرنے والا، پالنے والا، اس مقام تک پہنچانے والا وہی خدا ہے. ہمیں ہمارے اعمال فائدہ دیں گے، تمہیں تمہارے اعمال فائدہ دیں گے، یعنی کہ ہمارے اعمال جو ہم کریں گے وہ ہمیں فائدہ دیں گے، اور تمہارے اعمال جو تم کرو گے تم فائدہ دو گے. حتیٰ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس کے اوپر کلیش نہ کر جائیں، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں نہ کر جائیں، ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں نہ دھر دیں. تب تک ہمیں ہمارے اعمال فائدہ دیں گے، تمہیں تمہارے اعمال فائدہ دیں گے. لیکن جب ہم کلیش کریں گے تو پھر ہم ایک دوسرے کے اعمال کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. آپ کسی کو گالی دو گے تو آپ اس کی گالی کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ آپ نے پہلے دی تھی تو وہ آپ کو سنائے گا. لیکن جب تک ہم اپنے کام سے کام رکھیں گے ہم کسی کے عمل کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. ہر بندہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا. اور قیامت والے دن کوئی ماں باپ بہن بھائی دوست احباب کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مولا میری نیکیاں لے لے، میرے فلاں دوست کو، میرے فلاں بھائی کو، میری فلاں بہن کو تو جنت میں بھیج دے. قیامت والے دن نفسا نفسی کا وہ عالم ہوگا جو آج اللہ نے ہمیں دنیا میں دکھا دیا ہوگا. ہر شخص نفسا نفسی میں گرفتار ہے اور اپنی جان اپنی جان اپنی جان کی پڑی ہے. تو کل قیامت والے دن یہ منظر ہونا تھا، لیکن ہم نے آج دنیا میں ہی دیکھ لیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. اور ہمیں ہمارے اور تمہیں تمہارے اعمال فائدہ دیں گے، اور یہ بات حق ہے کہ سب کو ان کے اپنے عمل ہی سے فائدہ ہوگا. سفارشیں چلیں گی لیکن عمل وہی ہوں گے جو ہم نے کیے ہوئے ہوں، اور اسی کے مطابق اجر ملے گا. اور جو اصالِ ثواب پہنچتا ہے اس کا قبروں میں فائدہ ہوگا، اور قبروں میں انسان مطمئن ہوگا اس اصالِ ثواب کی وجہ سے. لیکن جنت میں ہم اپنے اعمال کے سبب ہی جائیں گے، اور اسی کی اخلاص کے ساتھ ہم عبادت کرتے ہیں، اسی کے ساتھ مخلص ہیں. مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور نہیں رہتا. ہماری معبودیت کا جو ہم نے درجہ جس ہستی کو دیا ہوا ہے، جو ہمارا معبود ہے اور ہم جس کی ابدیت میں گم ہیں، وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جو رب مصطفیٰ ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے. بس ہمارے دل میں ایک اسی کی گنجائش ہے کہ ہم عبادت کے لیے صرف اسی کی طرف دیکھیں گے. کیا کا مطلب بھی کیا ہے، کا مطلب بھی کیا ہے. تم قولونا تم کہتے ہو، تقولونا تم کہتے ہو، انا ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیلا اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور ان کے بیٹے، کانو ہودن وہ یہودی تھے، او نصارا یا عیسائی. قل آپ فرما دیجئے کیا تم عالم جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ جانتا ہے، زیادہ کون جانتا ہے تم دونوں میں سے. اور من جو ازلم کون، ومن ازلم اور کون زیادہ ظالم ہے. ہم دیکھیں فکرے کی مناسبت سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ من کا مطلب جو ہے یا من کا مطلب کون ہے. کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے، کتما جو چھپاتا ہے، شہادتاً گواہی کو، اندہ جو کہ اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی کو کون چھپاتا ہے. وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر، اما تعملون جو اعمال تم کرتے ہو. اب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کو وہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہودی تھے، کوئی کہتا ہے عیسائی تھے، یعنی کہ کیونکہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھے نا یہود بھی اور عیسائی، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ضرور ہیں، لیکن ان پر تہمت لگاتے ہیں کہ یہ یہودی تھے. اب یہودی جو ہیں وہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، وہ مشرک ہیں، اور عیسائی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ کچھ عیسائی ابھی بھی سیدھے راستے پر قائم ہیں. لیکن جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تشریف نہیں لایا تھا نا، تب تک عیسائیت اللہ کی بارگاہ میں قبول تھی. لیکن اب چونکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا ہے تو اب عیسائیت منسوخ ہو چکی ہے. اب عیسائیت پہ قائم رہنا جو ہے نا وہ ناجائز ہے.
کیونکہ اب وہ منسوخ ہو چکی، ایک چیز منسوخ ہو چکی ہے، ایک آیت سمجھ لیں منسوخ ہو جاتی ہے تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو اب ایک شریعت ہی منسوخ ہو چکی ہے تو اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ اب اگر وہ سیدھے راستے پر بھی ہیں تو انہیں حضور کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ اب چلنے والا دین ایک ہی ہے، دین محمدی تا قیامت۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور کے امتی بن کے تشریف لائیں گے، کیونکہ آپ نے معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں، یعنی کہ حضور امام تھے اور تو پیچھے مقتدی تھے، آپ نے نماز پڑھی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہمارا عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ ہماری امت میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں، یہ واحد نبی ہیں جو کسی امت میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مسلمان بن کے، یعنی کہ حضور کی امتی بن کے دنیا میں تشریف لائیں گے، اس لیے عیسائیت منسوخ ہو چکی ہے۔ اور عیسائی جتنا مرضی کہی جائیں، ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی تھے، یا یہودی جو بھی کہے جائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس شرک سے پاک کیا ہے، کیونکہ وہ تو مشرکین ہیں اور اللہ نے آپ کو شرک سے پاک کیا ہے۔ وما کان من المشرکین کا معاہدہ بار بار قرآن پاک میں سنایا گیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم یہ کہتے ہو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی اور عیسائی تھے، آپ ان سے فرما دیجئے تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو گواہی چھپاتا ہے؟ گواہی یہی تھی نا ان کی کتاب میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آپ کا حلیہ مبارک یہ ہوگا، آپ کا علاقہ مبارک یہ ہوگا، آپ کی ہجرت گاہ یہ ہوگا، اور آپ کا ننیال تک کا تذکرہ ہے ان کی کتابوں میں۔ اور آپ کی جو حلیہ مبارک ہے وہ اتنا ڈیٹیل سے ہے کہ اگر وہ حضور سامنے تشریف لے آتے ہیں نا تو اپنے بیٹوں سے زیادہ حضور کو پہچان لیتے ہیں، ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی کو چھپایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان یہودیوں اور عیسائیوں سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جنہوں نے گواہی چھپائی، اور اللہ تو غافل نہیں ہے نا جو یہ اعمال کرتے ہیں، اور جو انہوں نے چھپایا اور جو ظاہر کیا، اللہ تعالیٰ ان سارے باتوں سے باخبر ہے، اور اس نے سارا حساب کر رکھا ہے جو قیامت والے دن دے گا۔ تل کا یہ امتن، ایک امت تھی، قد خلت جو کہ گزر چکی، لہا اسے ملے گا، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہیں ملے گا، ما کسب تم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اما کانوا یعملون ان اعمال سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، یعنی کہ یہود و نصارہ کا جو دور تھا نا، پیک کا دور تھا، وہ گزر چکا، ان کو ان کے اعمال کا فائدہ ملے گا اور ہمیں ہمارے اعمال کا، نفع یا نقصان دونوں صورتوں میں جیسے جیسے کیے ہوں گے ملے گا، لیکن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ آج ہم اگر دنیا میں اس آیت کو لے لیں یہود و نصارہ کے علاوہ بھی، تو ہمیں اپنے پچھلوں کی، یعنی کہ ہمارے پہلے سے جو آ کے بزرگ دنیا سے گزر چکے ہیں، ہمیں ان کو برا بلا کہنے یا ان کی ایسی باتیں کرنے جو ان میں اچھی نہیں تھی کرنے سے ہم اپنے اعمال خراب کریں گے، ہم ان کا نقصان نہیں کر سکتے، کیونکہ قیامت والے دن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے بزرگ کیا کیا کرتے تھے، ہم سے یہ پوچھا جائے گا ہم نے دنیا میں کیا کیا، ہم نے جوانی کہاں لگائی، ہم نے بڑھاپا کہاں لگایا، ہم نے اپنے آپ کو کن کاموں میں خرچ کیا، ہم نے اپنا استعمال کیسے کیا، ہم لوگوں کے لیے کتنا مفید رہے، ہم کسی کے لیے کتنا برا بنے رہے، ہم نے کسی کو کتنی زبانی اور لفظی اذیتیں دیں، اور ہم نے کسی کو کتنی جسمانی اذیتیں پہنچائیں۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے بڑوں کے بارے میں اور ان کے کردار کے بارے میں اور ان کی چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، نہ ہی ہم سے ہماری آنے والی نسلوں جو ہمارے بعد آئیں گی، یعنی کہ اولاد کا تو پوچھا جائے گا ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی، لیکن ہم سے بعد آنے والی نسلوں، یعنی کہ پوتے اور پر پوتے اور ان سے آگے والی نسلیں جو ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد دنیا میں آئیں گی، ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں ادھر ادھر دائیں بائیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھنے کے بجائے اپنے اندر جھانکنا ہے، ہم خود کتنے اچھے ہیں، کتنے برے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کہاں نہیں کھڑے، ہمیں کہاں کھڑے ہونا چاہیے تھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ یہ قرآن ہمیں شعور دیتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، ہمیں عقل دیتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ہمیں راستہ بتاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک جنگل میں کوئی شخص چلا جائے اور اس کے پاس میپ نہیں ہو تو وہ گم ہو جائے گا، تو یہ دنیا ایک جنگل ہے اور ہمارے پاس اس جنگل میں سے نکلنے کا راستہ قرآن ہے، اور ہمیں اس جنگل سے خیر و عافیت سے نکلنا ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق کہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ دنیا کانٹے دار جھاڑی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا
کہ دنیا کانٹے دار جھاڑی ہے اور آپ نے یہاں سے ایسے گزرنا ہے کہ آپ کے دامن پہ کانٹا بھی نہ لگے۔ تو اس طرح سے ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے کہ اپنے دامن کو کانٹوں سے بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے خود کو کانٹوں سے بچائیں، اس دنیاوی کانٹوں سے بچائیں، لوگوں کی زبانوں سے خود کو بچائیں، اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اور اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، ہم اپنے پہلے پارے کی تکمیل تک پہنچ چکے ہیں، اور یہ سب اللہ پاک کا احسان ہے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک کا صدقہ ہے کہ ہم اپنی پہلی منزل کو پہنچ گئے۔ انشاءاللہ باقی منزلیں بھی ہم انشاءاللہ اس کی توفیق و رضا سے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں ہم اس تک پہنچیں گے، اور اس کی کامیابی بھی ضرور حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔